الله الرحمن الرحيم فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون صلوات پڑھیں محمد وآل ترجمے کا آغاز بھی ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 125 سے کر رہے ہیں، لیکن گزشتہ جو بات چل رہی تھی آیات میں اس کو دوبارہ سے ذہنوں میں تازہ کرنے کے لیے ہم تھوڑی سی تکرار کرتے ہیں۔ یہ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان تھا کہ ہم نے ہر بستی میں وہاں کے بڑے مجرموں کو قرار دیا ہے، یعنی گویا کہ ان کا کام ہی یہ بن گیا ہے کہ وہ مکر کریں، اور یہ مکر وہ اور کسی کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ اور پھر جو طرح طرح کے بہانے کیا کرتے تھے ایمان نہ لانے کے، ان میں سے ایک بہانہ آیت نمبر 124 میں تھا، اور جب کوئی آیت ان کے پاس آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اس وقت تک ہرگز نہیں مانیں گے جب تک ہمیں بھی وہ چیز نہ دی جائے
جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی۔ کہتے تھے مالداروں کو ہونا چاہیے فلان اپنے معیارات کے مطابق، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے، اور جن لوگوں نے جرم کا ارتکاب کیا ہے انہیں ان کی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں عن قریب ذلت اور شدید عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ یعنی یہ جو تکبر تھا آیات الہی کے مقابلے میں، تو اس تکبر یعنی جس نے تکبر کرنا ہے اللہ نے اس تکبر سے جو مناسب عذاب ہے، سزا ہے، وہ دینی ہے۔ یعنی اس کو لوگوں کے سامنے روز محشر ذلیل و رسوا کرے گا، اسے چھوٹا کرے گا، پست کرے گا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جو لوگ تکبر کے مرض کا شکار تھے دنیا میں، اللہ تبارک و تعالی انہیں روز قیامت چیونٹیوں کی شکل میں کر دے گا، اور اہل محشر جو ہیں وہ اپنا اپنا حساب کتاب کرا کے ان کے اوپر سے گزریں گے۔ یعنی ان کو جو اکڑنے کا اور دوسروں سے اونچا بڑا بننے کا شوق تھا، دوسروں کو گھٹیا سمجھتے تھے، تو اہل محشر ان کو روندتے ہوئے گزریں گے، اور سب سے آخر میں پھر اس صفت والوں کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ ان کے تکبر کی ایک سزا ان کو وہیں دی جائے گی کہ اہل محشر کے سامنے ان کا تکبر گویا ان کے قدموں تلے روندا جائے گا۔ آیت نمبر 125 توجہ فرمائیے، یہ ایک ان آیات میں سے ایک آیت ہے کہ جن کے ذریعے انسان اپنے آپ کو ٹیسٹ کر سکتا ہے، اپنا امتحان کر سکتا ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ جب کسی کی ہدایت کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس بندے کے احساسات کیسے ہوتے ہیں دین کی باتوں کے بارے میں، دین کی محفل کے بارے میں، اور جب اللہ کسی کی گمراہی کا ارادہ کر لیتا ہے تو دین کی باتوں کے بارے میں اس کے احساسات، اس کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں۔ اب یہ جو فرمایا اللہ کسی کی ہدایت کا ارادہ کر لیتا ہے یا اللہ کسی کی گمراہی کا ارادہ کر لیتا ہے، تو یہ جیسے پہلے بھی بارہا بیان ہو چکا، اللہ تبارک و تعالی کے ہدایت اور گمراہی کے اٹل قوانین مراد ہیں کہ بندے کو بھی رغبت کرنی ہے، اور تب اللہ کی طرف سے اس کو توفیق ملے گی اور اس کو اچھی طرف آنے کے لیے گویا اللہ اس کو اذن دے دے گا۔ بہت ساری آیات ہیں قرآن میں کہ کسی نفس کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئے سوائے اللہ کے اذن کے۔ پھر اس کو کھول بھی دیا کہ اللہ کے اذن سے کیا مراد ہے۔ فرمایا وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، یہ جو رجس ہے یعنی ایمان کی طرف نہ آنے دینا، ایمان لانے کی اجازت، اذن نہ ملنا اللہ کی طرف سے، یہ رجس، یہ نجاست کن کے اوپر ڈالتا ہے؟ جو عقل استعمال نہیں کرتے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، اور اللہ رجس قرار دے دیتا ہے کن کے لیے؟ کن پر؟ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، جو عقل استعمال نہیں کرتے، یعنی انہی کے لیے ہدایت اللہ نے رکھی ہے جو عاقلانہ مزاج سے ہدایت کی طرف آتے ہیں۔ دوسروں کو گویا کہ اذن ہی نہیں ملتا کہ اس وادی میں قدم رکھ سکے۔ بس آپ دیکھیں کہ عاقلانہ رویے اور مزاج کی دین میں کتنی اہمیت ہے، اور بھیڑ بکریوں کی طرح جہاں دیکھا دوسری بھیڑیں ساری جا رہی ہیں، ہم نے بھی وہیں جانا ہے، ان کی طرح آوازیں نکالتے ہوئے، اور تو یہ قابل کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی ویلیو ہو اللہ کے ہاں۔ ایسے لوگ ہزاروں لاکھوں کروڑوں بھی ہو جائیں ان کا فائدہ نہیں ہوتا، بھیڑیں ہوتی ہیں، کوئی بھی انہیں کسی وقت بھی ہانک کر کہیں لے جا سکتا ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 125 فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، پس جسے اللہ ہدایت بخشنا چاہتا ہے، یرید اللہ وہی ارادہ ہے، یریدو کی شکل ہے یہ، پس جس کے بارے میں اللہ ارادہ کر لیتا ہے کہ اسے ہدایت کرے، یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے۔ شرح صدر
کیا مطلب ہے سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے؟ دین کی بات میں اسے لذت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، اسے سکون ملتا ہے، اسے مزہ آتا ہے، بور نہیں ہوتا، بوجھ فیل نہیں کرتا دین کی بات سے، ایک شوق اس کے اندر اپنے اندر احساس کرتا ہے اور لپکتا ہے اپنی دینی معلومات کی پیاس کو بجھانے کے لیے، لذت لیتا ہے، سینہ کھول دیتا ہے اللہ اس کا۔ بس ہم اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں، اگر دینی چیزوں میں ہمیں رغبت کا احساس ہوتا ہے اور ہمارا دل کرتا ہے ہمیں دینی معلومات اور ملیں، اور دینی محفل میں ہمیں سکون آتا ہے، ذکر اللہ میں ہمیں سکون آتا ہے، ٹھیک ہے، تو آیات قرآن میں فرامین اہل بیت سن کر اگر ہمیں سکون آتا ہے، نہ کہ ہماری جان نکلنا شروع ہو جاتی ہے، او اتنا مشکل دین آ گیا، ایسے ہی ٹھیک، تو وہ اگلا دوسرے کی حالت اللہ تعالیٰ بیان کرے گا۔ تو اگر یہ کیفیت ہے تو گویا کہ خداوند عالم نے توفیق دے دی، اذن دے دیا اس وادی کے اندر آنے کا۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کے بارے میں ارادہ کرے کہ اسے گمراہ کر دے، یہ اللہ کسی کو نہیں چاہتا گمراہ کرنا، لیکن اگر تم نے یہ برا انتخاب کیا، اس کا رزلٹ گمراہی ہے، پھر ادھر ہی چلو گے، تو پھر تمہارا ادھر ہی جانے کا اذن ہو جائے گا کہ تم نے ادھر جانا، یہ مراد ہے۔ جب اللہ کسی کو گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے؟ یجعل صدرہ ضیقا حرجا، تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر اسے گویا کہ اندر جگہ ہی نہیں ہے دین کے لیے۔ حرجن، مشکل میں پڑ جاتا ہے، حرج کا معنی آپ سمجھتے ہیں، سینہ تنگ کر دیتا ہے اس کا، اور اس سینے کو حرج والا سینہ کر دیتا ہے، یعنی دین کی بات سے اسے نہ صرف یہ کہ لذت نہیں آتی بلکہ تکلیف ہوتی ہے، اذیت کی حالت میں آ جاتا ہے۔ اور کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ انسان ایک سخت چڑھائی چڑھ رہا، اوپر کی طرف تھک جاتا ہے، نہیں دل کرتا اس کا اتنا اوپر کیسے جاؤں گا، یعنی یہاں بلندی سے چڑھنے سے مراد اس کی مشکل اور اس میں بہت زیادہ طاقت کا لگنا، بہت زیادہ مشکل محسوس ہونا، یہ اس کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی ہم اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں کہ بعض لوگ واقعاً ایسے ہوتے ہیں کہ اگر حادثاتی طور پر بھی کسی بری محفل میں چلے جائیں تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ میں کسی اجنبی جگہ پہ، جہاں مجھے نہیں ہونا چاہیے، جہاں میرا خالق مجھے نہیں دیکھنا چاہتا، میں وہاں پہ آ گیا ہوں، نکلنے کی کوشش کرتا فوراً۔ اگر کوئی یار دوست رشتہ دار ہیں بھی تو ان سے کہتا بھائی مجھے ایکسکیوز کر دو پلیز، میں نکل جاتا ہوں وہاں سے۔ لیکن کچھ ہوتے ہیں انہیں دوسرے ملک میں بھی پتہ چلے تو اڑ کے آ جاتے ہیں خرابی والی محفل میں، یار دوست اکٹھے ہو رہے ہیں، پھر ایسا موقع کب ملے گا، ٹھیک ہے، فوراً پہنچ جاتے ہیں خرابی والی محفل میں۔ اور اسی طرح اگر ان خراب لوگوں کو اگر دین کی کسی محفل کی دعوت دی جائے تو وہ موت پڑ جاتی ہے۔ اور وہ بھی قرآن نے ایک اور جگہ بتایا ہوا ہے کہ جہاں بھی ہدایت کا راستہ دیکھتے ہیں اس سے نہیں اپناتے، جہاں گمراہی کا راستہ دیکھتے ہیں اس سے چپک جاتے ہیں، اس کو اپنا لیتے ہیں۔ یہ کیفیت ہو گئی ہوتی ہے، اسی کو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ جسے ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے اس کے سینے کو ایسا تنگ گھٹا ہوا کر دیتا ہے گویا وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو۔ کذالک، اب دیکھیں آخری حصہ اس آیت کا پکچر کو اور واضح کر رہا ہے، تصویر کو اور کھول رہا ہے کہ یہ بات کیوں ہو رہی ہے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس، اسی طرح اللہ قرار دے دیتا ہے رجس، کن پر؟ علی الذین لا یؤمنون، کہ جو ایمان لانے والے نہیں ہیں، ایمان نہیں لاتے یعنی مائل نہیں ہیں،
مائل ان کا دل ہی نہیں ہے، عاقلانہ روش نہیں ہے، ہٹ دھرمی والی روش ہے، یا اپنی بری عادتیں بہت پسند ہیں جنہیں چھوڑنا نہیں چاہتے دین کی وجہ سے، تو پھر ان کے لیے اللہ رجس قرار دے دیتا ہے۔ اگر آپ ان آیات کو جو کہ قرآن مجید میں 20 ہیں جو ہدایت اور گمراہی کو سمجھاتی ہیں، اگر آپ ان سب کو اکٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو بالکل واضح پتہ چل جائے گا کہ پروسیس کیا ہے ہدایت کی توفیق ملنے کا اور گمراہی کی طرف چلے جانے کا۔ اور جو مزاج اللہ نے بتائے ہیں وہ مزاج انسان اپنے آپ پہ تطبیق کرتا ہے، سب سے پہلے اپنے آپ پر، چاہے یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہو، چاہے مسیحیوں کا ذکر ہو رہا ہو، چاہے مشرکوں کا ذکر ہو رہا ہو، بندہ سب سے پہلے اپنا آئینہ بناتا ہے۔ اس قسم کی بیماری میرے اندر تو نہیں ہوتی ہے، انسان اپنے آپ کو چیک کرتا ہے۔ ایمان نہ لانے والوں پر اللہ اس طرح ناپاکی کو مسلط کر دیتا ہے۔ 126 وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ آپ کے رب کا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، بالکل سیدھا، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، بے شک ہم نے نصیحت لینے والوں کے لیے آیات کو واضح کر دیا ہے۔ اب یہ آیات کا واضح ہونا، ہو سکتا ہے بندہ سرسری پڑھے تو کیا مطلب ہے، اللہ گمراہی کا ارادہ کر لے پھر ہمارا کیا اختیار ہے، اللہ ہدایت کر دے پھر ہمارا کیا اختیار ہے، لیکن تھوڑا سا جب غور کرتا ہے دیکھتا ہے بہت ہی زبردست بات اس میں بیان کر دی کہ یہ اللہ کی چاہت، اس کی مشیت سے کیا مراد۔ 127 لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے پروردگار کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے اعمال کے سبب، یعنی جو عمل وہ کیا کرتے تھے ان اعمال کے سبب وہی ان کا ولی ہے، یعنی وہی ان کا کارساز ہے، ان کے اعمال کو ضائع نہیں ہونے دے گا، ان کے اجر کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اور ان کے نیک کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گویا ان کا سرپرست ہے۔ اچھے لوگ، خدا کے بندے اگر کہیں پھسلنے بھی لگے تو اللہ تھام لیتا ہے ان کو، اگر دور جانے لگے کوئی جھٹکا دے دیتا ہے، کوئی بیماری، کوئی نقصان جس کی وجہ سے دوبارہ اس کا جو دنیا کا نشہ چڑھا تھا ٹوٹ جائے اور واپس خدا کی بارگاہ میں آ جائے۔ ان کا سرپرست اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ آیت نمبر 128۔ اب یہ 128 نمبر آیت یہ بتا رہی ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں بعض انسانوں کا بعض شیاطین کے ساتھ، کیونکہ جو شیاطین ہیں وہ بھی جن ہیں، اولاد ابلیس یا جنود ابلیس، جنود یعنی لشکر، ابلیس کی جو فوجیں ہیں وہ جن میں سے ہیں، تو روز قیامت اللہ ان کو اکٹھا کرے گا جنہوں نے آپس میں دنیا میں رابطے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر سازشیں تیار کرتے تھے دنیا میں گمراہی پھیلانے کی۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن اللہ سب کو جمع کرے گا، یا معشر الجن، اور کہے گا اے گروہ جنات، قد استکثرتم من الانس، تم نے انسانوں کی گمراہی میں بہت بڑا حصہ لیا، یعنی تم زیادہ، تمہارا کردار ہے انسانوں کو گمراہ کرنے میں۔ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنسِ، اور انسانوں میں سے ان جنات کے اولیاء، یعنی ان شیاطین کے اولیاء، ان کے پکے دوست یار، کہ جو ہر کام میں مشورہ، اگر اللہ کا مشورہ کوئی ہوتا تھا چھوڑ دیتے تھے، حلال کا، حرام کا مشورہ شیطان سے لے لیا۔ یعنی شیطان سرپرستی کیا ہوتی ہے؟ انسان کا سرپرست وہ ہے کہ جس کے پاس جا کے کہے گا یار اس مسئلے میں کیا کروں، اس کی پالیسی پہ عمل کرے، وہ اصل میں اس کا ولی اور سرپرست ہوتا ہے۔ تو انسانوں میں سے ان شیاطین کے اولیاء یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اپنے خلاف اقرار، اور یہ کس لیے ہوتا ہے کہ میں شاید وعدہ معاف گواہ بن کے بچ جاؤں۔ اس دن نیک ہو جائیں گے،
فوراً کہیں گے کہ چلو شاید اپنے خلاف گواہی دینے سے کوئی بچت ہو جائے۔ ہمارے پروردگار ہم نے ایک دوسرے سے بہت استفادہ کیا، یعنی بہت ہم نے دوسروں کو چکر دینے کے لیے ایک دوسرے کے مشورے لیتے تھے، چالیں چلتے تھے، مکر کرتے تھے، بہت استفادہ کیا۔ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور اب ہم اس اجل کو، اجل کہتے ہیں وقت معین کو، اب ہم اس وقت کو پہنچ گئے ہیں جو وقت تو نے ہمارے لیے مقرر کر رکھا تھا۔ یہ اقرار کریں گے شاید اسی امید میں کہ اللہ تعالیٰ کہ اچھا اقرار کر لیا تو چلو کوئی کنسیشن دے دیتے ہیں۔ جواب کیا آئے گا؟ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا اب آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ اس میں رہو گے، الا ما شاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ کی مشیت کچھ چاہے۔ یہ ہر جگہ پر یعنی خدا کی مشیت کچھ بھی کر سکتی۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمتوں والا، علم والا ہے، یعنی وہ جو بھی کرے گا اس کا کام حکمت پر مبنی ہوگا۔ تو اگر تمہیں نہ بھی سمجھ آئے مثلا دنیا میں خدا کا کوئی فیصلہ، تو اسے بڑا حکیم اور علیم سمجھ کر قبول کر لو۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے، دیکھیں توجہ کیجیے، جیسے انسان کو اگر پورا یقین ہو کہ اس شہر میں اس سے اچھا ڈاکٹر کوئی نہیں ہے، تو پھر وہ جو کہتا ہے مان لیتا ہے اگرچہ اس کو تکلیف ہو اس میں، ٹھیک ہے نا۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب ڈاکٹر کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ تمہارا آپریشن کرنا ہے تو 4 لاکھ روپیہ لگے گا۔ اب وہ باہر آیا تو اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا مر گیا، 4 لاکھ کا پتہ نہیں اس نے ایسے ہی مانگ لیا یہ آپریشن کرنا ہے، لیکن 4 لاکھ دیا اس نے کیونکہ اسے ہے کہ ہے تو ڈاکٹر اسی کے سپورٹ کرنا۔ تو ڈاکٹر کے بارے میں تو پھر بندہ شک کر سکتا ہے، 2 نمبری 1 لاکھ کا کام 4 لاکھ میں کر رہا ہو، مجبوری میں کرتا ہے، لیکن اللہ کے بارے میں تو انسان یہ بدگمانی بھی نہیں کر سکتا کہ پتہ چل جائے خدا یہ کہہ رہا ہے تو پھر یہ انسان بدگمانی نہیں کر سکتا کہ اللہ غلط کہہ رہا ہے، یا اللہ خدا نہ خواستہ کوئی دھوکہ نعوذ باللہ دے رہا ہے، یا اللہ کو کوئی لالچ ہے، یا اللہ کو خوف ہے، کچھ بھی نہیں ایسا۔ تو پھر اللہ کا حکم جب پتہ چل جائے کہ یہ ہے تو اس کے ماننے میں، اور یہی جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، جو حقیقی مومن ہوتے ہیں، وہ جان سے بھی گزر جاتے ہیں لیکن ان کو کوئی تردد اس معاملے میں نہیں ہوتا، اگرچہ یہ لوگ قلیل ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ جو اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ تیرا رب حکیم اور علیم ہے، یعنی یہ دلیل دے رہا ہے کہ میری بات تم مان لو، میں تم سے زیادہ دانا بھی ہوں اور تم سے زیادہ سمجھدار بھی ہوں، اور اگر تم مومن ہوئے تو پھر تم ایسا ضرور کرو گے۔ 129 وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اس طرح ہم ظالموں کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، یعنی ان کے برے اعمال کی وجہ سے جو وہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں۔ یعنی شیطانوں پر مسلط ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹا کرپٹ ہے، وہ ایک بڑے کرپٹ کے نیچے ہوتا ہے، وہ پھر اس سے بڑے کرپٹ کے نیچے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہی سسٹم میں سب کا حصہ ہوتا ہے، جو کھا رہے ہوتے ہیں ایک محکمے میں بیٹھ کر، سب نے حصے بنائے ہوتے ہیں، اوپر تک پہنچ جاتا ہے، پرسنٹیج ہوتی ہے، تو پھر وہ سارے ہمارے ایک پنجابی زبان میں لفظ بولتے ہیں، ایک دوسرے کے کانے ہوتے ہیں، کانے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک دوسرے کے عیب ان کے پاس ہوتے ہیں، کہیں نکل بھی نہیں سکتے، اس سسٹم سے جدا ہونا ان کے لیے آسان نہیں ہوتا، کیونکہ دوسرے کہتے ہیں بچہ تو نکل تو صحیح، ایسا تیرے ساتھ کریں گے تیرے سارے کرتوت کھول کے بتا دیں گے باقیوں کو اور تو مارا جائے گا۔ تو وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اور پھنسا رہتا ہے اس میں، پھر جرأت نہیں ہوتی کہ میں اس سے باہر نکل سکوں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان کے اپنے برے اعمال سبب بنتے ہیں کہ اللہ اس پر شیاطین کو مسلط کر دیتا ہے، پھر وہ اس کو زبردستی بھی گویا کہ اس سے برے کام لیتے ہیں، اگرچہ اس کا دل چاہ رہا ہو نکلنے کا، بیزار ہو جائے، پھر بھی پھنس جاتا ہے اپنے سابقہ خراب کاموں کی وجہ سے۔ 130
یا معشر الجن والانس، پھر اللہ تعالیٰ ان دونوں گروہوں سے، جنات اور انسان جو کرپٹ اس وقت پکڑے گئے ہوں گے، ان سے فرمائے گا اے گروہ جن و انس الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے، یقصون علیکم آیاتی، کہ جو تم پر میری آیات پڑھتے تھے، سناتے تھے تمہیں، تمہارے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر نہیں آئے تھے، اللہ کا پیغام دینے والے جو آیات پڑھ کے سناتے تھے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے خبردار کرتے تھے، نہیں آئے تھے تمہارے پاس کہ تیار ہو جاؤ ایک دن آنے والا ہے، یہ حرکتیں مت کرو، یہ چھوڑ دو، خدا کے بندے بن جاؤ، ظلم نہ کرو، جھوٹ مکر و فریب یہ چھوڑ دو، حرام خوری چھوڑ دو، نہیں آئے تھے ورنہ حساب دینا پڑے گا، تمہیں بتانے والے نہیں آئے تھے۔ آج بتائیے کون سا مسلمان مثلاً ہے جو قیامت کے دن یہ کہہ سکے کہ جی کوئی نہیں ہمیں پتہ تھا۔ وہ وقت ہوگا کہ جب اپنے بے ایمان علماء نما افراد پہ لانتے کریں گے، کیونکہ اللہ کہے گا اچھا آئے تھے تو پھر کیوں بے ایمان ہوئے؟ کہیں گے اس نے بیڑا غرق کیا تھا، اس نے کہا تھا تم تو پار ہو، اس نے کہا تھا تم تو یوں، تمہارا تو تمہیں تو پوچھے گا ہی کوئی نہیں، تمہارا تو حساب ہی کوئی نہیں ہونا، اس بے ایمان نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہوا تھا۔ اور پھر قرآن کہتا ہے ایک دوسرے پہ لعنتیں کریں گے، ایک دوسرے پہ تبرہ کریں گے، اور اللہ سے کہیں گے یا اللہ ایک دفعہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج تو ہم ان کو لفٹ ہی نہ کرائیں، جس طرح یہ ابھی ہمارے ساتھ بیزاری کر رہے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ بیزاری کریں، لیکن کسی کو دوبارہ مہلت نہیں دی جائے گی۔ اب خدا نے بالکل پکچر پوری کلیئر کر دی ہے، اس کے باوجود بھی بندہ اس واضح تصویر سے عبرت نہ لے۔ کس کو راہبر بنایا، کس کو رہنما بنایا ہوا ہے، کس سے دین لے رہا ہے؟ الہی معیارات، قرآنی معیارات کو دیکھ کر نہ پرکھے تو پھر قیامت کے دن کوئی عذر نہیں رکھتا۔ اور اللہ یہ بتا رہا ہے کہ کیا ہوگا، یہ ان سے سوال ہوگا کیا تمہارے پاس خود تم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو میری آیات تمہیں سناتے تھے اور آج کے دن کی ملاقات کے بارے میں تمہیں خبردار کرتے تھے؟ قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ کہیں گے ہم نے اپنے نفسوں پر گواہی دے دی، اپنے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ لاسٹ بچنے کا طریقہ، جرم ثابت ہو گیا، کچھ بھی قابل قبول نہیں ہے، تو مجرم کے پاس ایک امید ہوتی ہے کہ اپنے خلاف اقرار کر کے کہے کہ مجھے معاف کر دو۔ قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ کہیں گے ہم اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکہ دے دیا تھا، یعنی اسی دنیا میں مست ہو کر وہ بھول جاتے تھے۔ وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور انہوں نے آج اپنے خلاف گواہی دے دی کہ یہ لوگ کافر تھے۔ کفر یعنی ہم بار بار کہتے ہیں جان بوجھ کر حق کا انکار کرنا، چاہے زبان سے چاہے اپنے عمل سے، نہیں کرتا۔ فرق یہ ہے کہ جو زبان سے انکار کر دے اس پر کفر کا یہاں فتویٰ لگ جاتا ہے، لیکن جو عمل سے انکار کرتا ہے ہو سکتا ہے وہ سب سے بڑا منافق ہو لیکن رسول اللہ کے آس پاس پھرتا ہو، جیسے عبداللہ ابن ابی تھا، کفر کا فتویٰ نہیں لگا کہ کافر ہو گیا، مسلمان بنا پھرتا تھا، لیکن اللہ کے ہاں ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ کافروں اور منافقوں کو جہنم میں جمع کر دے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ کیوں پوچھا سوال کہ تمہارے پاس نہیں؟ یہ سوال قرآن میں کئی مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے کہ جب مثلا سورہ ملک میں کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، جب بھی ایک مجرموں کے گروہ کو، کسی گروہ کو اٹھا کے جہنم میں پھینکا جائے گا تو جہنم کے داروغہ اس سے کہیں گے تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں آیا تھا؟ ریپیٹ ہوا ہے قرآن میں۔ یہ اتمام حجت ہے تاکہ پڑھنے والا اپنے آپ کو اس جگہ میں جا کے تصور کرے کہ روز قیامت خدا مجھ سے پوچھے تیرے پاس کوئی نہیں آیا تھا کہ تیری یہ حالت تھی دنیا میں، تو میں کیا جواب دوں گا کہ میرے پاس کوئی نہیں آیا تھا، میرے پاس پیغام نہیں پہنچا تھا اللہ کا، رسول کا، قرآن کا، تو اتمام حجت ہو جائے گا۔
تو یہ سوال کر کے اگلی آیت نمبر 131 میں کہ ہم نے یہ سوال کیوں کر رہے ہیں ان سے، ان کو کھڑا کر کے یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ ذَلِكَ أَلَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، وہ اس لیے کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلم سے اس حال میں تباہ نہیں کرتا کہ اس کے باشندے غافل ہوں، ان تک اللہ کا پیغام ہی نہ پہنچاؤ۔ جب کوئی ظلم کرتا ہے تو خداوند عالم پہلے اپنا پیغام اس کو پہنچاتا ہے کہ یہ کام نہ کرو۔ اسے کہتے ہیں اتمام حجت۔ اللہ کا کوئی نمائندہ بات کو کھول کر واضح کر کے اپنی اس قوم کو جس کی طرف اسے بھیجا گیا ہوتا ہے اسے بیان کرتا ہے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، تاکہ کوئی بعد میں یہ نہ کہ ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا۔ تو یہ اللہ اپنی اس سنت کی طرف اشارہ فرما رہا ہے، جیسے ایک دوسری جگہ فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم اس وقت تک عذاب کرنے والے نہیں ہیں جب تک رسول کو نہ بھیج دیں، تو جا کے بتا دے اس کام سے باز آؤ جو اس کا نتیجہ۔ تو یہ اس لیے کہ آپ کا رب بستیوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے ہلاک کرنے والا نہیں ہے اس حال میں کہ وہ بستیوں والے غافل ہوں، ان کو خدا کا پیغام ہی نہ پتہ ہو۔ یہ سنت پروردگار ہے۔ 132 وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، یہ بھی قرآن میں بار بار ریپیٹ ہوا ہے، اور ہر ایک کے درجات ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے، جو جس نے عمل کیا ہے اس کے مطابق اس کو درجہ ملے گا۔ اور کوئی کہے کہ ہمارے اعمال محفوظ ہیں سب، تو فرمایا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور تیرا رب غافل نہیں ہے جو عمل یہ کر رہے ہیں، نہ اچھوں کے اچھے اعمال سے غافل ہے اور نہ بروں کے برے اعمال سے غافل ہے، نہ ان کی شدت سے غافل ہے، نہ ان کے اعمال کے گھناؤنے پن سے غافل ہے، سب جانتا ہے، اور ہر ایک کو اس کے مطابق اس کا درجہ دے گا، چاہے وہ جنت میں ہو چاہے وہ جہنم میں ہو، جو اس نے دنیا میں کیا ہے۔ 133 وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب بے نیاز ہے، رحمت والا ہے، صاحب رحمت۔ یہ دو صفات اللہ کے سوا کسی ذات میں جمع نہیں ہو سکتی۔ پہلی صفت کیا ہے؟ بے نیازی۔ غنی کہتے ہیں بے نیاز کو، جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو۔ عربی زبان میں مالدار کو کہا جاتا ہے غنی، لیکن وہ غنی ہوتا نہیں ہے، وہ کم پیسے والوں کی نسبت اس کو کہتے ہیں غنی ہے۔ اس کے بعد پیسے ہیں یہ اپنی ضروریات پوری کر لیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی بیماری، اس کو ضرورت پڑتی۔ وہ ذات کے جو غنی یہ محض ہے، جس میں کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں پائی جاتی، وہ صرف ایک ذات ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالی۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے سامنے فقیر ہو، اللہ کے محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ وہی ہے جو بے نیاز اور لائق حمد ہے، اس کی حمد ہے جس کو کسی کی ضرورت ہی کوئی۔ اب وہ اس لیے کسی کی مدد نہیں کرتا کہ بدلے میں کوئی اس کی مدد کرے، اس لیے کسی پہ احسان نہیں کرتا کہ ضرورت کے وقت وہ اللہ پہ احسان کرے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے احسان سارے کے سارے فضل ہیں اس کو، نہ اسے کسی کا ڈر ہے، نہ اس کو کسی کا لالچ ہے، نہ کوئی طلب ہے، لہذا ایسے کا احسان وہ حقیقی احسان ہوتا ہے۔ ورنہ اگر میں کسی پہ احسان کروں اس نیت سے کہوں کہ یار میں یہ تو کر رہا ہوں نا، لیکن کل کو اگر مجھے ضرورت پڑے تو پھر بھولنا نہیں آپ، اللہ ایسا نہیں، وہ بغیر کسی طلب، اس کی ذات میں طلب ہے ہی نہیں، یعنی احتیاج، محتاجی، اس کی ذات اس سے پاک ہے۔ باقی تمام ایک ادنا مخلوق سے لے کر سردار انبیاء تک اپنی ایک ایک سانس میں، ہر چیز میں محتاج محض ہیں اللہ تبارک و تعالی، سب محتاج ہیں، اور ہر لمحہ محتاج ہیں، اپنے وجود میں،
اپنی حیات میں، چاہے اس دنیا کی ہو چاہے اس دنیا کی. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب بے نیاز صاحب رحمت. اگر رسول اللہ رحمت للعالمین ہے، اللہ کی رحمت میں سے کچھ عطا ہوا. سب سے بڑا رحم کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، ارحم الراحمین، اور کوئی ارحم الراحمین نہیں. اس کا مطلب یہ، اس سے بڑا کوئی رحم نہیں. لہذا جو ہم بار بار کہتے رہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو اس طرح ذہن میں مطلب سنا کے ذہن میں بن جاتا ہے کہ جیسے ان کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بڑا سخت مزاج لے کے بیٹھا ہوگا، اور مثلا جو رسول اللہ ہیں وہ زیادہ اللہ سے زیادہ نرم ہوں گے، اس لیے وہ. یہ غلط ہے، یہ باطل ہے. وہ اللہ ہی کی رحمت ہوگی جس سے رسول اللہ کو اذن شفاعت ہوگا، نہ کہ اللہ تعالیٰ غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور رسول اللہ کہیں کہ نہیں یا اللہ آپ اتنا غصہ نہ کریں، ان کو چھوڑ دیں، تو اللہ تعالیٰ کو اس طرح نہیں. ہے باطل ہے. یہ اسی کی رحمت سے اذن شفاعت ہوگا، اور اگر وہ اذن نہ دے تو من ذا الذی یشفع عندہ الا باذن. لہذا سب سے بڑا جو خزانہ رحمت ہے وہ خود اللہ ہے. سب سے بڑا خزانہ کرم جو ہے وہ اللہ ہے. اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اور تیرا رب سب سے بڑا کریم ہے، اس سے بڑا کوئی کریم نہیں. لہذا ہر وہ بات کہ جو کسی بھی ہستی کو، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی امام کو کسی معاملے میں اللہ سے زیادہ کریم، ٹھیک ہے نا، یہ سب کا سب باطل ہے، لغویات ہیں، جس کی وجہ سے خداوند عالم کا مقام لوگوں کے دلوں میں کم ہو جاتا ہے، اور دوسری ہستیوں پر یہ بہتان باندھ دیتے ہیں اور وہ لوگوں کے دلوں میں زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں. یہ غلط ہے، یہ باطل ہے. اور آپ کا رب بے نیاز صاحب رحمت ہے. ان یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں ختم کر دے، لے جائے، تمہارا وجود ہی نہ رہے. وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، اگر وہ چاہے تو تمہیں ختم کر دے اور تمہاری جگہ جسے چاہے جانشین بنا دے، جیسا کہ خود تمہیں دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا. تمہارے بڑے کدھر گئے؟ اللہ لے گیا ان کو، اب تم ان کی جگہ جانشین اور اپنی مہلت تک. لیکن بعض اوقات اپنے اعمال سے انسان اپنی مہلت جلدی تمام کروا لیتا ہے. اللہ توجہ کروا رہا ہے کہ اس کی سامنے سرکشی نہ کرو. 134 انما توعدون لآت، یقیناً جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آ کر رہے گا، یعنی قیامت، یعنی جزا. وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. یعنی تم سب مل کے اکٹھے ہو جاؤ اور روک لو کہ اللہ تمہارا حساب کتاب نہ کرے، قیامت نہ لائے، اللہ برپا نہ کرے. تم سب بھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، روک نہیں سکتے. قل 135 رسول اللہ سے فرمایا جا رہا ہے، قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل. اے رسول کہہ دیجئے، اے میری قوم، یعنی میں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا، تم نے ماننا یا نہیں ماننا، تم اپنی جگہ پہ عمل کرو، میں بھی عمل کر رہا ہوں. مجھے جو میرے اللہ نے کہا میں وہ کر رہا ہوں، تم نے جو کرنا ہے تم بھی کرتے رہو. فسوف تعلمون، تو ان قریب تم جان لوگے، من تکون لہ عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون، پس ان قریب تم جان لوگے کہ عاقبت کا گھر کس کے لیے ہے، یعنی عاقبت کا اچھا گھر. جیسے نا والعاقبۃ للمتقین، یا عاقبت یعنی انجام، مراد اچھا انجام متقین کے لیے. ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ عاقبت کا اچھا گھر کس کے لیے ہے. انہ لا یفلح الظالمون، جان لو کہ یقیناً ظالم کامیابی کو نہیں پہنچیں گے، فلاح نہیں پائیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب یہاں پر آیت نمبر 136 اور اس کے بعد آیات جو انشاءاللہ کل بھی جاری رہیں گی، ان کی بیس آپ سن لیجئے کہ مشکل بہت ساری خرابیوں کے ساتھ ایک یہ خرابی کیا تھی. آپ جانتے ہیں کہ
حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے یہ چلے تھے، اور انہی کا دین تھا شروع میں۔ حضرت ابراہیم نے حج یہاں پر اس کو دوبارہ زندہ کیا، چونکہ حج تو ویسے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے کا تھا۔ تو خالص توحید کی طرف دعوت دی۔ حضرت ابراہیم کے توحید کے بارے میں جہاد سے قرآن بھرا پڑا، اور اتنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم ایک بندے میں پوری امت تھا، یعنی پوری قوم سے اپنی جھگڑا کر دیا، لیکن مسئلہ توحید میں نہیں رکے۔ تو اب ان کے بعد ان لوگوں نے، مکے والوں نے آہستہ آہستہ اپنے پاس سے چیزیں گھڑنا شروع کی۔ ان کا کوئی بندہ گیا ظاہراً شام میں جہاں بت پرستی ہوتی تھی، تو وہاں سے آرڈر پر تیار کرا کے بت لے کر آیا، آرڈر پر خدا تیار کروا کے لایا، اور دیکھا دیکھی آہستہ آہستہ، یعنی لوگوں کو دیکھی ہوئی چیز کو چومنے چاٹنے کا زیادہ شوق ہوتا ہے، تو یہ بت پرستی مکے میں رائج ہو گئی۔ آہستہ آہستہ پہلے اللہ کے نام پر قربانی ہوتی تھی، اللہ کے نام پہ صرف جانور ذبح کیے جاتے تھے، تو ابھی آہستہ آہستہ ہر بت کا ایک اپنا آستانہ بن گیا، وہاں پر اس کا ایک اپنا وہ بت کا جو کیا کہتے سرپرست ہوتا ہے، یا بت اس کا سرپرست ہوتا ہے، کیا کہیں، بہرحال وہ جیسے بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ جو چندے جمع کرتے ہیں، تو وہ ہر بت کے پاس ایک وہ بن گیا۔ آہستہ آہستہ انہوں نے ان بتوں کے نام پر بھی قربانیاں دینی شروع کی، اور ان بتوں کے نام پر بھی پھر یہ نظر نیاز کرتے تھے۔ ابھی میں اس کی تفسیر جو ہے تفسیر کوثر قبلہ شیخ محسن علی نجفی کی، اس میں اس کے چند آپ کو جملے عرض کر دیتا ہوں کہ مشرکین اپنی نظر و نیاز کے دو حصے کرتے تھے، ایک حصہ اللہ کے نام اور دوسرا حصہ ان شریکوں کے، اپنے شریکوں کے نام کرتے تھے جن کو اللہ کے شریک بنایا ہوا تھا، تاکہ ان کے طفیل مال و دولت میں برکت آئے ان کی۔ اگر کسی وجہ سے ان دونوں حصوں میں سے کسی ایک حصے میں کوئی کمی بیشی ہو جاتی، یعنی کہتے تھے یہ اللہ کا ہے، ابھی آیات بھی آ جائیں گی، یہ اللہ کا ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے، اپنے شریکوں کے نام پہ الگ حصہ رکھتے تھے۔ اگر کبھی اللہ کے حصے میں کوئی کمی ہو جاتی تو کہتے تھے اللہ کو کیا کمی ہے، ادھر سے پورا نہیں کرتے تھے، لیکن اگر ان کے شریکوں کے جو لیے مال انہوں نے دیا ہوتا تھا اس میں کمی ہوتی تو اللہ کے مال سے نکال کے حصے سے ادھر دے دیتے تھے، ادھر کمی نہیں ہونی چاہیے، اللہ کا گزارا ہو جائے گا ادھر، ورنہ یہ زیادہ سخت ہے یا ادھر مسئلہ زیادہ خراب ہو جائے گا، تو یہ کرتے تھے۔ اب یہ مسئلہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ قرآن مجید نے اس کو شرک کہا، اور جیسے کہ ابھی آیات میں واضح ہو جائے گا۔ یہ آئی کہاں سے تھی؟ خود سے گھڑی تھی۔ اب ظاہر ہے جو یہ گھڑتے ہیں وہ پھر کہتے ہوں گے ہو سکتا ہے کچھ چیزیں حضرت ابراہیم کے نام پہ مل دی ہوں تاکہ لوگ جلدی مان لیں، حضرت اسماعیل کے نام پہ مل دی ہوں۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ لوگوں کو کوئی دلیل نہیں دی جاتی، دلیلیں دی جاتی ہیں، اور لوگ جو سنجیدہ نہیں ہوتے، اصل دین کے بارے میں آگاہی نہیں ہوتی صحیح، وہ پھر اس قسم کی چیزوں میں آ جاتے ہیں۔ تو آپ توجہ فرمائیں، آیت نمبر 136، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے، یعنی جن کو اللہ نے بنایا ہے، مثلاً کھیتی اور چوپائے، انعام بھیڑ بکری اور اونٹ اور گائے بھینس، یہ جو ہوتے ہیں انہیں انعام بولتے ہیں، ان میں سے، اور وہ کھیتیاں جو اگتی ہیں، فصل جو اگتی ہے، پھل جو اگتے ہیں، جو اللہ نے پیدا کیے ہو، اس میں سے اللہ کا ایک حصہ مقرر کرتے تھے، ایک حصہ اللہ کا ہے۔ فقالوا، اور کہتے کیا تھے؟ تو کہتے تھے ھذا للہ بزعمہم وھذا لشرکائنا، اور اپنے زعم میں، یعنی اپنے سے گھڑ کے، اپنے گمان باطل میں کہتے تھے یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے، یعنی جو اللہ کے شریک ہیں، باقی بت جو ہوتے ہیں ان کے لیے۔ لیکن ظلم کیا کرتے تھے اس میں بھی؟ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ،
تو جو حصہ ان کے شریکوں کے لیے ہوتا وہ اللہ کو نہیں پہنچتا تھا. یعنی اگر ادھر کوئی کمی ہو جائے اللہ والے مال میں کوئی ضائع ہو جائے ادھر سے ادھر نہیں ڈالتے تھے, پورا نہیں کرتے تھے. وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ, اور جو اللہ کے لیے ہوتا تھا وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا تھا. یعنی اگر ادھر کمی ہوتی تھی تو اللہ کے حصے میں سے اٹھا کے, حصے بھی انہوں نے خود سے گھڑ کے بنائے ہوئے تھے, یہ اللہ کا ہے, یہ ہمارے شریکوں کا ہے. حضرت ابراہیم ایسے وہ تو سب اللہ کا کہہ کر گئے تھے. سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ, یہ لوگ کتنے برے فیصلے کرتے ہیں, کتنے برے حکم لگاتے ہیں کہ یہ ایسا کر رہے ہیں. 137 ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ, اور اسی طرح ان کے شریکوں نے اکثر مشرکوں کی نظر میں انہی کے بچوں کے قتل کو اچھا بنا کر پیش کر دیا. اب یہ شریک تو بت تھے, یہ کیسے پیش کر سکتے؟ یعنی انہی بتوں کی عقیدت نے جو باتیں گھڑتے تھے وہ تو وہ جو بتوں کے ذریعے کما رہے ہوتے تھے, جو وہ کاہن ہوتے تھے اور بت خانے کے جو انچارج ہوتے تھے وہ اصل میں تو کماتے تھے. یہ رسمیں آتی کہاں سے ہیں؟ یہ نئی نئی چیزیں وہ بناتے ہیں جن کو پھر مالی فائدے ملنے ہوتے. تو انہوں نے یہ چیزیں ڈال دی تھی, لیکن اللہ ان بتوں کی طرف نسبت دے رہا ہے کہ ان شریکوں نے ان میں سے بہت سارے مشرکوں کو خوبصورت کر کے دکھا دیا تھا ان کی اولاد کو قتل کرنا, حالانکہ اولاد کو قتل کرنا کی بدترین چیز ہے. اب جو تاریخ میں آیا ہے اور تفاسیر میں بیان کیا گیا, 3 قسم کے قتل اولاد رائج تھے. ایک تو یہ قتل کرتے تھے, اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے کہ کہاں سے پالیں گے, ہم تو خود مشکل سے زندہ ہیں, ٹھیک ہے, مار دیتے تھے. ایک جو معروف ہے, قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا ہے, وہ تھا بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. چونکہ بچی کی پیدائش قرآن نے کہا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا کہ اب میں یعنی یہ شرمندگی, لڑکی کی شرمندگی برداشت کر کے زندہ رہوں, سب کے سامنے میری آنکھیں نیچی رہیں کہ اس کی لڑکی ہوئی ہے, یا یہ کہ اس شرمندگی سے بچنے کے لیے اس لڑکی کو زندہ دفنا دیتے تھے. ایک یہ تھا, اور ایک تیسری شکل تھی جو گھڑی تو انہوں نے ہوگی جہاں سے بھی گھڑی تھی, وہ یہ کہ اپنے بچوں کو بتوں پر قربانی کرتے تھے. بعض منت مان لیتے تھے, نظر کر لیتے تھے اور جا کر بتوں پر قربان کر دیتے تھے. یہ 3 قسم کے قتل رائج تھے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بڑی ایک ویلیو بن گئی تھی ان کے لیے کہ بھائی اس نے اپنا بچہ قربان کر دیا, ذبح کر دیا اپنے فلان بت پر. کیا بات ہے, کیا اس کی عقیدہ دیکھو, اس کا کتنا زبردست عقیدہ ہے, اس کا معرفت دیکھو, ٹھیک ہے, بچے سے بڑی کیا چیز, حالانکہ ظلم کیا ہوتا تھا در حقیقت. اسی طرح جو بچی کو دفنا دیتے تھے وہ بھی بڑا ان کے لیے چیمپئن ہوتا تھا کہ اتنا غیرت مند ہے کہ بچی مار دی ہے, ٹھیک ہے, جیسے آج کل بھی ہوتے ہیں. اسی طرح وہ خیر اتنی بڑی ویلیو نہیں تھی, وہ اللہ پر توکل نہ ہونا کہ کون کھلائے گا کون پلائے گا, وہ اپنی اولادوں کو قتل کر دیتے تھے. خداوند عالم فرما رہا ہے, اور اسی طرح ان کے شریکوں نے, جیسے ان شریکوں نے وہ پچھلی رسمیں ان میں ایجاد کر دی, ان سے منسوب نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی کہ یہ ان کا ہے, یہ اللہ کا ہے, اور اللہ کا ان کو پہنچ جاتا ہے, ان کا اللہ کو نہیں پہنچتا. اسی طرح ان کے شریکوں نے اکثر مشرکوں کی نظر میں انہی کے بچوں کے قتل کو ایک اچھے عمل کے طور پر جلوہ گر کیا. لِيُرْدُوهُمْ, نتیجہ کیا ہے اللہ بتا رہا ہے, تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈال دیں. بچوں کو مارنا یہ ہلاکت ہے, اس کا نتیجہ ہلاکت ہے. ایک تو اپنی نسل کی ہلاکت ہے, دوسرا اللہ کے ہاں اس کا نتیجہ ہلاکت ہے. وَلِيَلْبِسُوا, اب یہاں پر آپ اچھی طرح سے توجہ فرمائیے گا, وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ, اور ان کے دین کو ان پر
مشتبہ کر دیں. یعنی ان کا جو اصلی دین تھا حضرت ابراہیم والا، ان خرافات اور بدعات کے ذریعے اور نئی نئی رسومات کے ذریعے نئے نئے نظر نیاز کے طریقے خود سے ایجاد کیے ہیں. حضرت ابراہیم سے نہیں آیا، خود سے ایجاد کیے ہوئے ہیں اس کے ذریعے، تاکہ یہ شریک ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں. ان کو کچھ عرصے بعد پتہ ہی نہ چلے اصلی دین کیا چیز ہے، اسی کو دین سمجھنا شروع. اصلی دین غائب، اور جو خود سے گھڑی ہوئی رسومات اور عادتیں ہیں وہ سارا ایسے چھا جائیں کہ جیسے دین ہی سارا کا سارا یہ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو یہ ایسا نہ کرتے. لیکن یہ اللہ کی مشیت ہے کہ اختیار دیا جائے. کون عقل سے شعور سے دین کو قبول کرتا ہے اور خرافات کو رد کرتا ہے، اور کون بھیڑ بکری کو جدھر باقی بھیڑیں چل پڑی ہیں میں نے بھی ادھر ہی جانا ہے کہ میں اکیلی نہ رہ جاؤں پیچھے. حق کے معاملے میں بھیڑ نہیں بننا ہوتا. اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے. فَذَرْهُمْ، تو اے رسول آپ انہیں چھوڑ دیں. وَمَا يَفْتَرُونَ، ان چیزوں کے ساتھ جو یہ گھڑ رہے ہیں، اللہ کے نام پر نئی نئی باتیں گھڑ رہے ہیں. کیونکہ چند منٹ اور ہیں، میں ایک دو یا تین آیات مزید پڑھ دوں گا. موضوع یہی والا چل رہا ہے. سورۃ الانعام آیت نمبر 138. وَقَالُوا هَذِهِ، اب ایک اور رسم کی طرف اشارہ ہے ان کی جو اپنے پاس سے گھڑی ہوئی تھی. وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جانور اور کھیتی ممنوع ہیں. ممنوع ہے یعنی انہیں کوئی نہیں کھا سکتا. یہ ایک اور رسم تھی جیسے کہ آیت خود بیان کرے گی. اب دیکھیے ذرا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پاس سے گھڑا ہوا ہے انہوں نے، لیکن گھڑا مقدس اپنی جو چیزیں اللہ کے شریک بنا رہے تھے ان کے نام پر. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جانور اور کھیتی ممنوع ہے. لا یطعم، کیسے ممنوع ہے، کس کے لیے ممنوع ہے؟ لا یطعمها الا من نشاء بزعمهم، انہیں کوئی نہیں کھا سکتا سوائے اس کے جس کے بارے میں ہم چاہیں. یعنی جس کو پیر صاحب کہیں گے صرف وہ کھا سکتے ہیں یہ نیاز، دوسرا کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. کبھی آج کل بھی ہوتا ہے یہ والی، یہ صرف عورتیں کھا سکتی ہیں. توبہ توبہ، مرد ہاتھ نہ لگائیں. یہ تو ہم نے خود بھی دیکھا ہوا. کہاں سے لائے ہو مرد؟ کس نے کہا ہے؟ کون سی حدیث ہے؟ خود ہی گھڑی ہوئی باتیں. اور افسانے، بعض افسانے ایسے گھڑے ہوئے ہیں اہل بیت کے نام پر جس میں اہل بیت کی توہین ہے. ایک بندہ بھول گیا نظر دینا، اس کی ٹانگ ترٹ گئی، اس کی نوکری چلی گئی، اس کا بچہ قید میں چلا گیا. ایسے ہیں اہل بیت جو بھول کی وجہ سے یہ کرتے ہیں. عقل ہی نہیں ہے ان میں، توہین کر رہے ہیں اہل بیت کی، لیکن اپنی خرافات سے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، تاکہ یہ رسم، بہت شیطانی چکر ہے یہ. ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں لوگوں کو. اگر یہ نہ کیا، میں نے خواب میں بی بی کو دیکھا ہے، انہوں نے کہا یہ 10 آگے بٹوا کے نہ دیے تو تیری ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی. بی بی ایسی، شرم بھی نہیں آتی ان بے حیاؤں کو اس قسم کی باتیں گھڑ کے منسوب کرتے ہیں. اور ان بے عقلوں کو بھی نہیں عقل آتی کہ جو قرآن چھوڑ کر، صحیح حدیث چھوڑ کر اس قسم کی خرافات کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. لڈو بنایا ہوا، لڈو کے اندر سونے کی رنگ ڈالی ہوئی ہے، جو بھی وہ رنگ اٹھائے گا پھر اس کو ایسے 10 لڈو دینے پڑیں گے. یہ دین ہے. اصلی دین گم کر دیا ان چیزوں میں پڑھ کر، اور دڑا دڑ گھروں میں ہو رہا ہے یہ. اور اگر نام لو تو آگے سے وہ جناب ایسے لگتا ہے جیسے قرآن پہ حملہ ہو گیا. اتنی شدت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. اور قرآن کا پوچھو، پتہ ہی نہیں ہے قرآن میں کیا لکھا ہے اور کیا نہیں لکھا، اور یہ دین بن گیا. وہی حرکتیں ہیں جو اللہ نے ان کی بتائی ہوئی. انہوں نے گھڑ گھڑ کی اپنی رسمیں. اب دیکھیں سنیں، وقالو، اور کہتے ہیں یہ جانور اور کھیتی ممنوع ہے، انہیں صرف وہی کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں اپنے گمان باطل میں. بزعمہم، زعم کہتے ہیں گمان باطل کو، یعنی اپنے پاس سے گھڑی ایک باطل بات اس کی زد میں آ کے کہہ رہے ہیں. وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، توجہ سے سنیں. اور کچھ جانور ایسے ہیں جن کی پیٹھ پر سوار ہونا بھی حرام ہے اور ان پر کوئی بوجھ لادنا بھی حرام ہے. خود سے گھڑ لیا، یہ جانور اب مقدس ہو گیا، اس جانور پہ کوئی بیٹھ نہیں سکتا،
اس اونٹ پہ کوئی بیٹھ نہیں سکتا، اس پہ کیوں؟ یہ فلان بت سے منسوب ہو گیا، یہ فلان اس سے ہو گیا. اپنے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہاں سے گھڑا تم نے اس کو کہ اس جانور کو اللہ نے مقدس کر دیا ہے، اس کی پشت آرام ہو گئی ہے، نہ کوئی سوار ہو سکتا ہے، نہ کوئی بوجھ لا سکتا ہے. وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اور کچھ جانور ایسے جن کی پیٹھ پر سواری یا بار برداری حرام ہے. یہ سورۃ المائدہ میں آپ کو یاد ہوگا نام گزرے تھے، ان کے مختلف نام رکھ دیتے تھے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے. اللہ نے کہا، اللہ نے یہ نام یہ والا یہ کچھ بھی نہیں کہا. اللہ نے کہاں سے گھڑ کے لائے ہو تم؟ لہذا یاد رکھیں، ایسے دیکھا دکھائی میں کام کرنے نہ شروع ہو جائے، پھر وہ آپ کو اس سے محبت ہو جائے گی، بعد میں چھوڑنا مشکل ہو جائے گا. سوال کریں یہ جو کام ہو رہا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے، فرمان معصوم ہے، ٹھیک ہے. روایات میں کلیئر بتایا گیا ہے کہ تمہیں ایسے کسی کام کا کوئی اجر نہیں امید مت رکھنا جو ہم سے نہیں پہنچا تم تک. اللہ کا علم کم تھا، رسول اللہ اور اہل بیت کا علم کم تھا کہ ان کو نہیں یاد آیا جو مثلا فلان کے نانے کو یاد آیا تھا، اس نے جو دین میں نیا ایڈ کیا نئی رسم، اس کو زیادہ اس کا علم تھا. اللہ رسول اور اہل بیت کو نہیں پتہ تھا کہ اسلام میں یہ نقص رہ گیا ہے، یہ والی نئی رسم ہونی چاہیے. اور آپ دیکھیں گے اس قسم کے رسومات پرست، آپ اگر ان کی زندگی کو دیکھیں، نماز ان کے لیے کوئی ویٹ ہی نہیں رکھتی، فارغ ہے بالکل. تربیت ہی ایسی ہوئی، یعنی جو من گھڑت ہے وہ دین اصلی، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور جو اصل دین ہے، جو قرآن نے جس پر تاکید کی ہے، اہل بیت نے تاکید کی ہے، اس کی لفٹ کوئی، اللہ غفور و رحیم معاف کر دے گا. ہم نے یہ کام کر کے زندگی گزارنی. اتنا واضح اللہ تبارک و تعالی نے ان کی رسومات اور ان کی من گھڑت چیزیں بیان کی ہیں، اس کے باوجود بھی عبرت نہیں لی جاتی. وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، اور کچھ جانور ایسے ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے، ان کو بتوں کے نام پہ ذبح کرتے. کہتے ہیں یہ ہم نے اس بتوں کے انہوں نے آستانے بنائے ہوئے تھے، تو اس بت پر یہ نظر دے رہے، اس بت پہ یہ نظر جانور دے، اس بت پہ، اور اس پر پھر اسی بت کا نام لیتے تھے، اللہ کا نام نہیں لیتے تھے. افتراء علیہ، اور یہ اللہ پر افترا، جھوٹ باندھتے ہوئے یہ حرکتیں کرتے تھے. کہتے تھے کہ یہ جو اللہ کے لیے دے رہے ہیں اس پہ اللہ کا نام، جو فلانے بت کے لیے دے رہے ہیں اس پہ فلانے بت کا نام، فلانے شریک کا نام، یہ کام کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے افتراء علیہ، اللہ کا نام نہیں لیتے کچھ جانوروں پر، اللہ پر افترا کرتے، جھوٹ گھڑتے. سیجزیہم، بہت جلد اللہ ان کو جزا دے گا، بما کانوا یفترون، جو یہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے رہے ہیں. اللہ کے نام پہ دین تو اللہ بتانے والا ہے نا، یہ خود سے گھڑ کے کہتے ہیں یہ اللہ کا دین ہے. ان قریب اللہ ان کو اس کی جزا دے گا. آیت نمبر 139. وقالو، یہ آج کے لیے ہم آخری آیت قرار دیتے ہیں. وقالو ما فی بط، اب یہ ایک اور من گھڑت رسم، توجہ کیجئے. یعنی یہ مسئلہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ نے ان کی رسمیں بھی بیان کی ہوئی کہ یہ کیا کیا کرتے تھے. وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، اور کہتے ہیں جو ان جانوروں کے شکم میں ہے، مثلا کوئی جانور اگر حاملہ ہوتی تھی، کوئی مادہ جانور، کوئی بھیڑ، کوئی گائے وغیرہ، کوئی اونٹنی، تو اب اس کے بارے میں کیا کہتے تھے کہ جو ان جانوروں کے شکم میں ہے وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے، عورتیں نہیں کھا سکتی. توبہ توبہ توبہ، اور یہ عورتوں کے لیے حرام ہے، ٹھیک ہے. اور وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ، اور اگر یہ جو بچہ اس کے پیٹ سے مردہ نکل آیا پھر عورتیں مرد دونوں کھا سکتے. اپنے پاس سے گھڑی، یہ مرض ہوتا ہے کہ جو دین خالص آ رہا ہے وہ ان کو کافی نہیں لگتا. ان کی تسکین تب ہوتی ہے جب نئی نئی چیزیں گھڑیں. تو اگر یہ جو بچہ اس حاملہ جانور کے پیٹ میں ہے، یہ خالصتاً لذکورنا، ہمارے مردوں کے لیے خالص، عورتیں اس کے قریب بھی نہ ہیں. ہاں اگر یہ بچہ مردہ پیدا ہوا پھر عورتیں بھی اس میں شریک ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے سیجزیہم وصفہم،
یہ جو باتیں کر رہے ہیں عنقریب اللہ ان کو جزا دے گا اس کی. کیونکہ ایکچولی یہ گما پھرا کے اللہ پہ ہی جھوٹ باندھ رہے ہوتے تھے. کیونکہ دعویٰ تو یہ بھی کرتے تھے حضرت ابراہیم کا ہی. حضرت ابراہیم پھر کس کے تھے؟ اللہ کے نبی تھے. تو سارا حج میں جو خرافات ڈالی ہوئی تھی تو حج کس کے لیے کرتے؟ اللہ کے لیے کرتے. لیکن خرافات بیچ میں تالیاں سیٹیاں پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے. سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کی اس بات پر عنقریب انہیں سزا دے گا. اِنَّهُ حَكِيمٌ علیم، اللہ حکمت والا اور علم والا ہے. اللہ کے نام جو اللہ نے دین دیا ہے وہ اصل حکمت پر مبنی ہے. تمہاری گھڑی ہوئی رسومات میں کوئی حکمت نہیں ہے. اور اللہ علیم ہے، اس نے جو رہنمائی کی ہے اس کے مطابق کام کرو، نہ کہ اپنی من گھڑت چیزوں سے بنائی ہوئی رسموں سے تم دین کے نام پر الٹی سیدھی حرکات کرتے رہو. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. یہ ایک آیت سورۃ البقرہ کی آپ کی خدمت میں عرض کروں، دوسرے جز میں ہے کہ گزر چکی ہے، لیکن چونکہ اس موضوع سے کنیکٹڈ آیت ہے، توجہ کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. یہ جو میں نے حج کی طرف اشارہ کیا کہ حج میں نئی نئی چیزیں گھڑی ہوئی تھی، تو یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 198 198، اس میں اسی کی طرف اشارہ کیا اللہ نے. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پہ کچھ گناہ نہیں ہے کہ حج کے دوران کوئی تجارت کر لو، اللہ کا فضل تلاش کرو، کوئی چیز خرید و فروخت کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اور جب عرفات سے نکلو تو پھر مشعر الحرام جسے مزدلفہ بھی کہتے ہیں، وہاں پر اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو. اب توجہ کریں کیا فرماتا ہے، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس طرح اللہ کو یاد کرو. ناچنا ٹاپنا نہیں شروع کر دینا وہاں پر، اپنی من گھڑت رسمیں وہاں پر وہ نہیں کرنا. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس طرح اللہ کو یاد کرو جس طرح اس نے تمہاری رہنمائی کی. پہلے دیکھو یہ کام کرنے اس میں اللہ کا حکم کیا ہے. معتبر ذرائع سے شریعت کا حکم وہ جاننے کی کوشش کرو، ورنہ یاد رکھو وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور یقیناً اس سے قبل تو تم گمراہوں میں تھے. یعنی اگر یہ والا کام نہیں کرو گے کہ جس طرح اللہ نے رہنمائی کی ہے اس طرح اس کا ذکر بھی کرنا ہے، تو من گھڑت طریقوں سے نہیں، جس طرح اللہ نے تمہاری ہدایت کی. تمہارے سے زیادہ جانتا ہے اللہ، اور تمہارے من گھڑت جھوٹے موٹے پیروں شیروں سے بھی زیادہ جانتا ہے. تم اس طرح اللہ کو یاد کرو جس طرح اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے، ورنہ اس سے پہلے گمراہوں میں تھے. یعنی کیا؟ یعنی اگر یہ نہیں کرو کہ جس طرح اللہ نے ہدایت کی ہے اس طرح اس کا ذکر، تو دوبارہ اسی گمراہی میں، اسی ضالین کے گروہ میں چلے جاؤ. جب راستہ کھل جائے گا من گھڑت رسومات کا تو پھر جو مرضی کرو. پھر آہستہ آہستہ نتیجہ کیا ہوتا ہے، پھر وہ اللہ کو کوئی پرواہ کوئی نہیں کرتا اللہ نے کیا کہا ہوگا. تو کہتا ہے ہمارے دادے یوں ہی کرتے تھے، ہمارے نانے یوں ہی کرتے تھے، ہمارے محلے والے یوں کرتے تھے، ہمارے گاؤں والے یوں کرتے تھے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہی ہے کہ ہمارے محلے والے یوں کرتے تھے. یہ دین نہیں ہوتا، اور اس سے اصل دین انسانوں کے اندر سے زائل ہو جاتا ہے، اور وہ من گھڑت دین کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. ہر دین میں انبیاء کے جانے کے بعد، حقیقی جو اللہ کے نمائندے ان کے جانے کے بعد، ہر دین پر شیطان نے اسی طرح حملہ کیا ہے. ان کی عوام کو ظاہر میں مزیدار لگنے والی چیزوں میں الجھا کر اصل دین ان سے چھین لیتا ہے. آج اگر مسلمانوں کے پاس اصل دین ہوتا تو دنیا میں یہ حالت نہ ہوتی. اللہ کے حقیقی دین نے دنیا و آخرت دونوں میں عزت اور افتخار کا وعدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کبھی بھی اللہ کافروں کو مومنوں کے اوپر تسلط کا راستہ نہیں دیتا. آج تو سارے کے سارے نیچے لگے ہوئے، ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں کیوں. وہ جو کہا ہے نا
وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وہاں پہ غور کرنے والی وہ کون سے مومن ہیں؟ وہ اللہ نے انٹروڈیوس کیے ہوئے ہیں، ان کی صفات بتائی ہوئی ہیں، وہ نہیں ہیں، لہٰذا کفار کے تسلط میں خوش ہے، بلکہ انجوائے کرتے ہیں، بلکہ اگر وہ کوئی ہڈی پھینک دے جس کو وہ زیادہ اپنے آپ کو فخر کرتا ہے کہ مجھے وہاں سے ہڈی ملتی ہے، میرے بہت پیسہ ہے، اور وہ پھر اپنی قوم کے لوگوں کو اور ان کے نیچے دبانے کی کوشش کرتا ہے مختلف طریقوں سے، انہی کا سسٹم نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے، انہی کے نظریات ذہنوں میں گھسیڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ بہت بڑی خدمت وہ کر رہا ہے، کن کی؟ جن سے لیتا ہے اور جن سے دماغی طور پر مرعوب ہو چکا ہے۔ مومن ایسا نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو آج ہم نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 139 تک تمام کیا ہے، انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو کل سے آیت نمبر 140 اور اس کے بعد والی آیات کو پڑھیں گے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دست دعا بلند کرتے ہیں، پروردگار قرآن کریم کے صدقے میں اور محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کے صدقے میں اس قرآن کو اور ان اہل بیت کے فرامین کو دنیا و آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ قرار دے۔ ان کا جو حق بنتا ہے اے پروردگار ہماری گردنوں پر، اس حق کو ادا کرنے کی، ان کی قدر کا جو حق بنتا ہے وہ قدر کرنے کی، قرآن و اہل بیت کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہماری کمیوں کو اور خطاؤں کو ان دونوں قرآن و اہل بیت کے بارے میں اے پروردگار معاف فرما، ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی اولادوں کی انہی کے زیر سایہ، انہی کی بتائی ہوئی تعلیمات کے زیر سایہ تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو مومنین بیمار ہیں، بالخصوص اس کرونا کی وبا میں مبتلا ہیں، ان سب کو اے پروردگار شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ دعائے صحت کا کہا گیا ہے سہیل رضوی صاحب کے لیے، ہمارے عزیز اور مجاہد نقوی صاحب، اسی طرح ڈاکٹر نسرین صاحبہ اور ڈاکٹر محمد نادر۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ حق کے محمد و آل محمد ان مریضوں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، اور اسی طرح سورۃ الفاتحہ کی التماس کی گئی ہے سید امیر حسین ابن سید سلطان حسین اور اسی طرح سیدہ توقیر فاطمہ بنت ظفر عباس اور عابد رضا بھائی کے خانوادے کے جملہ مرحومین کے ساتھ ساتھ سیدہ شیریں حیدر، سیدہ عطیہ، سید نظر حسین، سید محمد صغیر حیدر، ان کے ساتھ ساتھ جتنے بھی آپ یہاں پر تشریف فرما ہیں اور سن رہے ہیں ان کے مرحومین اور ملت کے شہداء کی بلندی درجات کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔